فرقہ بندیاں چھوڑ فرقہ بندیاں فدا تو حق پہ جان کا فدا تو حق پہ جان کا فدا تو حق پہ جان کا انقلاب 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 بہار کی ملی جماعتوں اور خانقاہوں کی اپیل پر وقف ترمیمی بل کے خلاف جمعہ کے روز ملک بھر میں کالی پٹی باندھ کر خاموش احتجاج درج کرایا گیا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی تجویز کے مطابق امارت شرعیہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ و مغربی بنگال اور بہار کی ملی جماعتوں اور خانقاہوں نے لوگوں سے اس تحریک کو کامیاب بنانے کی اپیل کی تھی، جس پر زبردست رد عمل دیکھنے کو ملا۔ ملک کے مختلف شہروں میں مساجد اور دیگر عوامی مقامات پر لوگوں نے نماز کے دوران کالی پٹی باندھ کر احتجاج کیا۔ دارالحکومت دہلی سے لے کر بہار، جھارکھنڈ، اڑیسہ، بنگال، اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور دیگر ریاستوں میں مسلمانوں نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ بہار کے تاریخی شہر منگیر میں بھی اس احتجاج کا واضح اثر دیکھا گیا، جہاں دوسری مساجد کے ساتھ خانقاہ رحمانی کی مسجد میں بڑی تعداد میں نمازیوں نے اس احتجاج کو کامیاب بنایا۔ نمازیوں نے امارت شرعیہ، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور دیگر ملی تنظیموں کی اپیل پر لبیک کہتے ہوئے کالی پٹی باندھی اور وقف ایکٹ میں کی جانے والی تبدیلیوں کو مسترد کیا۔ امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم سجادہ نشی خانقاہ رحمانی منگیر نے بھی اس سلسلے میں خصوصی بیان دیا اور مسلمانوں کو بیدار رہنے کی تلقین کی۔ آئیے سنتے ہیں کہ حضرت نے اس سلسلے میں کیا فرمایا۔ وقف بل لایا جا رہا ہے اور وقف بل سے تمام جو مائنورٹیز ہیں ان کو بڑا خطرہ ہے۔ تمام مائنورٹیز اور ایون میجورٹی جو لوگ کانسٹیٹیوشنلی الائنڈ لوگ ہیں، جو لوگ سنویدھان میں وشواس رکھنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کو اس وقت بل کو پڑھ کر یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ جتنے بھی انڈاؤمنٹس، چاہے وہ ہندو انڈاؤمنٹ ہو، چاہے وہ مسلم انڈاؤمنٹ ہو، کرسچن ہو، پارسی ہو، سکھ ہو، ان سب کو خطرہ ہے۔ اس لیے ابھی پٹنہ میں بھی پردرشن ہوا تھا اور اس میں سب یہ سارے لوگ اس میں موجود تھے، بودھ بھی موجود تھے، سکھ بھی موجود تھے، کرسچن بھی موجود تھے، رویداس سماج کے لوگ بھی تھے، شیڈیولڈ کاسٹ بھی، شیڈیولڈ ٹرائب بھی۔ سب کو یہ لگتا ہے کہ یہ بل شروعات ہے تمام قسم کے انڈاؤمنٹ کو ختم کرنے کی۔ تو یہ بہت خراب بات ہے، کیونکہ لوگوں نے اپنے پیسے سے خریدی ہوئی زمین، اپنے پیسے سے بنایا ہوا گھر، اپنے پیسے سے بنایا ہوا ہاسپٹل، اپنے پیسے سے بنایا ہوا کالج، اپنے پیسے سے بنائی ہوئی یونیورسٹی، یہ سب بند ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے تمام لوگ بہت دکھی ہیں، بہت پریشان ہیں کہ آخر حکومت کو ہوا کیا ہے، وہ ایسا بل کیوں لا رہی ہے۔ اسی کو ڈیموکریٹکلی دکھانے کے لیے، اپنی پریشانی کو دکھانے کے لیے کالا بینڈ لگا کر کے لوگوں نے نماز پڑھی ہے، تاکہ حکومت کے نمائندے اس بات کو سمجھ سکیں کہ سب لوگ کتنے پریشان ہیں، سب لوگ کتنے دکھی ہیں۔ اگر اس باتوں کو حکومت نہیں مانتی ہے تو آگے کہاں تک جانا ہے؟ بھائی کیوں نہیں مانے گی؟ ایک ملک ایک ہی ہے نا، ہم سارے لوگ مل کر کے اس ملک کے لیے وہ فیصلہ کرتے ہیں نا جو ملک کے لیے بہتر ہو، ہے نا۔ تو حکومت غلط کام کیوں کرے گی؟ میں امید نہیں کرتا ہوں، حکومت میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو میں یہ عقلمند لوگ ہوں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ حکومت یعنی وہ بل لے آئی بغیر اسٹیک ہولڈر کنسلٹیشن کے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کو آگے بڑھائے گی، خاص کر کے جب اسے احساس ہو جائے گا کہ تمام مائنورٹیز کتنی دکھی ہیں۔ تو وہ احساس کیسے ہوگا؟ ایسے ہی ہوگا جیسے ہم لوگ کر رہے ہیں۔ جب وہ دیکھیں گے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہر جگہ ایک کال پر ہر جگہ تمام لوگوں نے ایسے نماز پڑھی ہے، کسی چیز کو بہت بھی کریں گے، کسی چیز کو سکھ بھی کریں گے، کسی چیز کو دوسرے مذہب کے لوگ بھی، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی کریں گے، مائنورٹیز بھی کریں گے،
तो हुकूमत को पता चलेगा कि सब लोग कितने परेशान हैं। नहीं, आज तक जो नमाज पढ़ी गई हम भी इतना काला बिल्ला लगा के कभी नहीं पढ़ा गया, मुझे लगता है पहली बार ये इस बिल्कुल सही तरह। बात है। ये बहुत ही अफसोस का मकाम है इस मुल्क के लिए कि अपनी तकलीफ़ का इजहार करने के लिए सिर्फ बता देना काफ़ी नहीं रहा। बहुत अफसोस की बात है। हम सब लोग बहुत परेशान हैं, मुल्क किधर जा रहा है। एक पॉलिटिकल सवाल जो मीडिया में काफ़ी दिनों से चर्चा में का विषय भी है, हजरत की इजाज़त हो तो हम पूछ सकते हैं, और भाई ये है कि आप रियासत ज्वाइन करने वाले हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इमारत कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करती। इमारत का काम पार्टी ज्वाइन करना नहीं है। इमारत का काम हक़ की आवाज़ उठाना है। हक़ की आवाज़ उठाने में जो भी साथ आएगा वो हमारे साथ होगा। आपने राजद की बात की, आपने चंद्रशेखर आज़ाद साहब की बात क्यों की? आपने रविदास समाज की बात क्यों की? आपने बौद्ध की बात क्यों नहीं? आपने कृष्ण की बात क्यों नहीं? देखिए, मीडिया में कुछ लोग हमेशा चीज़ को तोड़ मरोड़ करके पेश करेंगे, लेकिन ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोग ज़बरदस्त, यानी बहुत हो गया मीडिया नैरेटिव, एक सीमा होती है, उस सीमा क्रॉस कर चुके हम लोग कब की। हक़ की बात होनी चाहिए, जिसे हम लोग सत्य कहते हैं उसकी बात होनी चाहिए। अगर ये बात तो आज तक मेरी समझ में नहीं आई कि नीतीश जी जिनका सेक्युलर क्रेडेंशियल है वो क्यों नहीं सुन रहे? उनको तो उसको बात को सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। तो उन्हीं को सुनाने और समझाने की बात है। ये सारी बात इसीलिए हो रही है कि नीतीश जी को ये बात समझ में आ जाए, बस इतनी सी बात है। ये एहतजाज एक मजबूत पैगाम था कि मुसलमान अपने मजहबी, तालीमी और फलाही इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। इमारत शरइया और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आइंदा भी इस मामले पर मुसलसल जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान किया है। देखना होगा कि हुकूमत इस एहतजाज को किस नज़र से देखती है और क्या कोई मुस्बत पेशरफ्त सामने आती है या नहीं। ये थी हमारी आज की खुसूसी पेशकश। मज़ीद अपडेट्स के लिए फ़िक्र नज़र टीवी के साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।